السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آج امثال القرآن کے حوالے سے ہمارا یہ 27واں درس ہے یا 27ویں مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مثال کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر آیت ہے، والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو اس بڑھاپے کے اندر اپنی اولاد کو اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنی توحید کے بعد والدین کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ آپ سنیں، بڑی ہی زبردست آیات ہیں، اور یعنی آپ اگر ایک مسلمان ان کو سمجھے اور ان کا فہم حاصل کرے تو انتہائی یعنی اللہ تعالیٰ نے شفقت آمیز جو ہے وہ الفاظ اور لہجہ اور محبت سے بھرا ہوا والدین کے لیے، کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے کیسا جو ہے وہ سلوک اور کیسے ان کی خدمت کرے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم احسان کرو۔ اب والدین کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد جو احسان کرنا ہے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، وہ اپنے والدین کے ساتھ، یعنی توحید کے بعد جو اہمیت اللہ رب العزت نے بتلائی انسانوں کو، وہ والدین کا۔ اب دیکھیں، انسان دنیا کے اندر محسن کو بھولتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ سب سے بڑا محسن جو ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، ہر وہ نعمت جو مانگی یا جو نہیں مانگی، ساری کی ساری نعمتیں دیں، مانگی بھی وہ بھی دیں، اور بغیر مانگے جو نعمتیں ہیں وہ بھی، یعنی انسان مانگے یا نہ مانگے اس کو نعمتیں ملی ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو محسن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو ہے انسان کیسے بھول سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی نعمتیں، انسان کی جسم، اور یعنی انسان سوچتا چلا جائے نعمتوں کی ایک بارش ہے جو انسان کے اوپر برستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد والدین ہیں محسن، انسان کے والدین محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح انسان کو اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ وہ محسن ہے، اور اپنے والدین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ والدین بھی انسان کے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ اب والدین دیکھیں، والدین میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، سب سے پہلے ترجمہ اگر کریں والدین کا کیا ترجمہ اردو میں؟ ماں باپ، پہلے ماں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کا جو لفظ ہے ولد سے ہے، ولادہ سے ہے، ولادہ صاف ظاہر ہے، ماں جو ہے بچہ جنتی ہے، تو اس کا جو ہے ماں کا جو لفظ ہے وہ پہلے آتا ہے۔ تو ولادہ میں بھی، والدین میں بھی لفظ عربی میں وہ
ماں ہی پہلے ہے۔ تو ماں ہی اگر مثلاً یعنی اگر ماں کے اندر جو وہ ممتا نہ ہوتی، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد دنیا میں وہ چیختا چلاتا روتا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس میں سمجھداری زیادہ ہے فلاں فلاں، نہیں، اس میں احساس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اندر جو ہوتا ہے اس جب باہر آتا ہے وہ انسانی جسم سے تو پھر اس کو ہوا لگتی ہے، اس ماحول دیکھتا ہے، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہے، پھر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، روتا چلاتا ہے۔ پھر ممتا کا یہ جذبہ ہے کہ سینے سے جب لگاتی ہے تو اس کی سسکیاں 2 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ یہ ممتا کا ہی جذبہ ہے جو اس کو آہستہ 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 اس کو یعنی اس کی تربیت اور ہاتھ پکڑنا اور سارا دن اور رات، سردی گرمی ٹھنڈی چھاؤں، سارا کچھ تبدیل کر کے رکھ دیتی۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں کے دل کے اندر یہ جذبہ نہ ڈالتا تو کبھی بھی نسلیں، آدم کی نسل، اولاد اس طرح پرورش نہ پاتی۔ ایک ماں ہے جو اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ قربان کر دیتی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ممتا کو کہ اس آدم علیہ السلام کی نسل کی تربیت جو ہے کرنی ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین اور ضوابط انسانی فطرت میں ایسے ڈال دیے کہ اولاد کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی ماں۔ یہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں عدل کا جو مطلب ہے وضع شیء فی محلہ، عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھو، عدل ہے۔ یعنی عدل یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دے دو، یہ عدل ہے۔ لیکن احسان اس پر مزید ایک چیز ہے، احسان اس پر مزید ہے، یعنی مثال کے طور پر 2 روپے میرے ہوئے 2 میرے بھائی کے تو یہ عدل ہے۔ لیکن احسان اس پر یہ ہے کہ میں آدھا جو ہے حصہ جو ہے اپنے بھائی کو میں 1.5 لیتا ہوں، اس کو 2.5 دیتا ہوں، یہ احسان ہے۔ میں کیوں دیتا ہوں؟ بھی میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ احسان اس کے اوپر کرنا ہے، یہ محبت کو تقسیم کرنا ہے، یہ یعنی اپنے اندر محبت اور مودت کو پیدا کرنا ہے، رشتوں کو۔ یہ بات یاد رکھیں، رشتوں کی جو مضبوطی ہے، جو رشتوں کی طاقت ہے وہ احسان ہے، احسان۔ ہم وہ احسان کرنا بھول چکے ہیں۔ یعنی جو میرا حق بنتا ہے میں اس سے بھی دستبردار، تھوڑا سا دستبردار ہو جاؤں، دوسرے کی بات مان لوں تو جھگڑے آدھے یہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نہ معاف کرنا جانتے ہیں نہ احسان کرنا جانتے ہیں۔ یعنی عدل تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا اپنا لے لو، یہ عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ اپنے حق کو بھی چھوڑ دو۔ احسان یہ ہے کہ غلطی دوسرے کی پھر بھی سنتے رہو کہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تمہارے خلاف کیا کہہ رہا ہے، سنتے رہو، برداشت کرو، صبر کرو، اور پھر اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ وابستہ رکھو۔ یعنی معاف کرنا سیکھو، احسان کرنا سیکھو، تو تعلقات کے اندر مضبوطی جو ہے ان صفات کی وجہ سے آتی ہے، احسان کی وجہ سے، اور پھر محبت کی وجہ سے، اور معاف کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تمہاری عمر میں، اولاد کی عمر میں ایک بوڑھا ہو یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم ان کو اف تک نہ کہو۔ اب یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہو۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم یا اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار بھی ہیں، ہم ویسے نئی خدمت کر رہے والدین کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ یہ اسلام اور دین بہت عظیم چیز ہے، بہت عظمت والی چیز ہے، بہت پاکیزہ اور صاف اور ستھری اور نتھری ہوئی اور شفاف اور پاکیزہ، لیکن ہمارے دلوں میں وہ لالچیں اور ہمارے دلوں کے اندر گمراہیاں اور
خود غرضی اور سرد مہری اور اس قسم کی یعنی جذبات سارے ملے جھولے، ہم اچھا سلوک نہیں کرتے والدین کے ساتھ، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین۔ اے مالک تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو حفاظت فرما والدین کی، بزرگوں کی۔ اے اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والی ذات ہے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کے سینے کو چیر دیتے ہیں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جس طرح کرنی چاہیے تھی خدمت اور عزت والدین کی ہم نہیں کر رہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اتنا عظیم اسلام اور دین ہے کہ ہماری سوچیں وہاں تک نہیں جاتی، ہماری لالچیں اور ہماری خود غرضی ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے گفتگو کرنی ہے تو بڑی ملائم انداز میں۔ کہاں ہے وہ انداز، کہاں ہے وہ گفتگو، اور کہاں ہے وہ خدمت کا جذبہ، اور کہاں والدین کی وہ عزت اور احترام، اور کہاں ان کی خواہشات کا احترام، کہاں ان کی گفتگو کا احترام، اور کہاں ان کے آرزو اور تمنا اور ان ساری ان کے ارادوں کا احترام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایسا اسلوب ہے محبت کا، ایسا اسلوب ہے شفقت کا، ایسا اسلوب ہے پاک اور صاف اور شفاف اور ستھرا اور نتھرا ہوا اور اجلا، کہ والدین کے متعلق تمہارے جذبات کتنے پاکیزہ ہونے چاہئیں۔ منافقت کے ساتھ نہیں، کچھ خود غرضی کی وجہ سے نہیں، کچھ لینے اور دینے کی وجہ سے نہیں، یہ خالق کا حکم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ کیا ہے جناح الذل کیا ہے؟ جناح کیا ہے؟ جناح اصل میں کہتے ہیں پروں کو، ذل ذلت کی انتہا، جناح الذل من الرحمہ، پھر رحمت کے لفظ آئے اس کا بھی مبالغہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دو پر ہوں، اور دو پر بھی ایسے کہ وہ شفقت، محبت اور پاکیزگی اور ہمدردی اور احساس سے بھرے ہوئے، اور دونوں وہ پر تم والدین کے اوپر سایہ کر دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر ان کے اندر رحمت کا جذبہ، رحمت انتہا درجے کی، اس میں محبت اور احساس سچا، جھوٹا نہیں، خود غرضی نہیں، منافقت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی تمہارے جو پر ہوں، مطلب یہ کہ سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا سایہ، دکھ ہو یا خوشی، اندھیرا ہو یا اجالا، زندگی کے ہر ایک مرحلے، ہر ایک قدم پر والدین کا تحفظ تم نے کرنا ہے، اولاد نے کرنا ہے،
ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کی خواہش، ان کا آگے اور پیچھے، ان کی سردی اور ان کی گرمی، ان کا لباس، ان کا اٹھنا اور ان کا بیٹھنا، ان کے ساتھ اخلاق اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، جس طرح وہ میرے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کرتے تھے، جس طرح اے اللہ میں چھوٹا تھا، مجھے پالا، پرورش کی، تربیت کی، جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے وہ کیا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر سکیں، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کے لیے ہم راحت کا سبب بنے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کے لیے ہم نجات کا سبب بنے، ان کی زندگی اور آخرت کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ آج تک کیا کوئی اچھا نہیں کر سکے، والدین کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اے مالک، اے خالق، اے اللہ تو توفیق دینے والی ذات ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی زیادتیوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو توفیق دے تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانی، سکون، راحت اور چین کا سبب بنے، اور آخرت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سارا کچھ تم کر لو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، لیکن دعائیں کرتے رہو پھر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان کے اوپر تو شفقت نازل فرما، اے اللہ ان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، اے اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کے مسائل، مشکلات، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اور بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ ان کی دنیا کو بھی سکون، دنیا کے اندر بھی سکون ان کو عطا فرما، اور آخرت کے اندر جن کے والدین فوت ہو چکے اے اللہ ان کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ ہر اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کی دنیا کے اندر ان کے لیے اولاد کو سکون اور اطمینان کا سبب بنا، اولاد کو والدین کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب بنا، اور توفیق دے اولاد کو کہ ان کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔